الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله العظيم. حضرات معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے آج تک الحمدللہ 15 پارے ہو چکے ہیں۔ اب ہم پارے 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم مومن بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو جاننے کی فکر کریں گے۔ پچھلے پارے میں پارے 15 کے اندر اللہ کے نبی سے یہودیوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہم کو خبر دیجیے، تو اللہ نے اصحاب کہف کا آپ پر نازل فرمایا، وہی آپ کی طرف فرمائی، تو آپ نے ان کے سامنے جواب دے دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ آپ ذوالقرنین کے بارے میں ہم کو بتائیے، تو اللہ نے اسی سوال کے جواب کو پارے 16 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ان تک ذوالقرنین کی خبر پہنچائی۔ بہرحال پارے 16 کے شروع میں ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین، قرنین یعنی کہ قرن کے معنی سینگ کے ہے، اور اسی طرح ذوالقرنین کے معنی ہوئے دو سینگوں والے، چونکہ ذوالقرنین نے مغرب اور مشرق میں دونوں جانب اس وقت جہاں تک آپ پہنچ پاتے تھے وہاں تک آپ پہنچے، اور ہر جگہ کو آپ نے فتح کر لیا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ ذوالقرنین کا واقعہ جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یہ ایک انصاف پرور اور بلند ہمت بہادر شخص بادشاہ تھا۔ انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور ہمت بھی بلند رکھتے تھے۔ ایسے بہترین اور بے مثال بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی بادشاہت میں سب سے پہلے اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی جانب گئے، اور خشکی کے جس آخری حصے تک پہنچا جا سکتا تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ سفر کی آخری منزل ایک ایسی جگہ تھی جہاں سمندر کا گدلا کیچڑ والا پانی تھا، اور سورج ڈوبتے وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا اسی کیچڑ میں سورج ڈوب رہا ہے۔ ایسی جگہ تک آپ پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو مسلمان نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ چاہے تو ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور بہتر سلوک میں اگر وہ لوگ اچھائی کا سلوک کیے ہو تو پھر آپ کو چاہیے کہ اچھائی کا سلوک کرے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ چاہتے تو ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے آپ کو یہ بات دل میں ڈالے کہ مغرب کے پاس جو لوگ ہیں، اس طرف جو لوگ ہیں، آپ چاہتے ہو تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، یا پھر آپ چاہتے ہو تو ان کو سزا بھی دے سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم اس لیے دیا کہ اگر وہ اچھائی کا معاملہ کرے تو آپ اچھائی کے ساتھ برتاؤ کریں،
اور اگر برائی کا معاملہ کرے تو آپ اچھا سلوک پیش کریں یا پھر برائی کا سلوک پیش کرے، یہ آپ کے اوپر اختیار ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ جب مغرب کی طرف آپ گئے، پھر وہاں سے آپ جو بھی آپ کی سرگرمیاں تھی اس کو پورا کرنے کے بعد آپ مشرق کی جانب نکلے۔ آپ مشرق کی جانب نکلنے کے بعد پہنچتے پہنچتے آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے شمال کی جانب نکلے۔ شمال کی جانب نکلنے کے بعد آپ چلتے چلتے ایک ایسی قوم تک پہنچے جو اپنی زبان کے سوا کوئی اور زبان سمجھنے کے قابل نہیں تھی، دوسری زبان نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس آبادی کے بعد 2 پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج نامی قوم رہا کرتی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم یاجوج ماجوج سے بڑے پریشان آ گئے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجیے، یاجوج ماجوج سے ہماری حفاظت کا کوئی سامان تیار کر دیجیے۔ اور کہا کہ یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ آپ کھڑی کر دے تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا، اور اس سلسلے میں جو بھی خرچہ ہوگا، اخراجات ہوں گے، ہم اس کو آدھا بھی کر دیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج نے یہاں پر بڑا فساد مچا رکھا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو جگہ تھی اس کو لوہے کی چادروں سے ڈھانپ دیا، یعنی کہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور اس کے درمیان یاجوج ماجوج کے فساد سے بچنے کے لیے ذوالقرنین نے لوہے کی دیوار بنا دی، اور اس دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے لوہے کی دیوار کو پھر ذوالقرنین نے لوہے کو پگھلوا کر اس لوہے کی دیوار پر ڈلوایا۔ اس طرح یہ لوگ یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ذوالقرنین کہنے لگے کہ یاجوج ماجوج اب اس دیوار پر چڑھ نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے، البتہ اللہ کا حکم ہوگا تو یہ مضبوط دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب، حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال کا بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، یعنی کہ جو حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی وہ دیوار اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ دیوار وہ چاڑتے رہیں گے، اور شام جب ہو جائے گی تو ان کو ایسے دکھے گا کہ دیوار پتلی ہو رہی ہے، اب دیوار ٹوٹ گرے گی، لیکن جیسے ہی رات ہو جائے گی تو پھر دیوار ویسی بن جائے گی جیسا صبح کو تھی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب جب دنیا میں قیامت برپا ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ اس دیوار کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ یاجوج ماجوج دیوار چاڑتے رہیں گے اور دیوار پتلی ہو جائے گی اور وہ دیوار ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج اس دیوار سے نکل کر دنیا کے اندر آ جائیں گے اور اپنے فساد سے اور اپنے فتنے کے ذریعے سے پوری دنیا پر چھا جائیں گے اور لوگوں کے اندر ادھم مچائیں گے، فساد مچائیں گے، پھر اس کے کچھ دیر کے بعد سور پھونکا جائے گا اور دنیا ختم کر دی جائے گی، اور یاجوج ماجوج بڑے فتین اور فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ ذوالقرنین کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 کے اندر ذکر فرمایا، اور ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ ذوالقرنین ایک صالح، یعنی ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور ایک نیک بادشاہ تھے،
اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ذوالقرنین صرف اللہ کے نیک بندے ولی صفت انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی، جب آپ مغرب کی طرف گئے اور وہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو آپ سے کہا کہ جو سلوک کرنا چاہے وہ کرے، لیکن لیکن آپ نبی ہوتے تو اللہ جو ہے آپ پر وحی فرماتے۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ یہ ذوالقرنین کا قصہ ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہے اور وہ اولاد سے خالی ہے، اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور اللہ نے آپ کے بچے کا نام یحییٰ رکھا، جس کو اللہ نے آگے جا کر اپنی باپ کی وراثت سنبھالنے کے لیے اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ قصہ پارے 3 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا گیا، اب اس کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مریم کے اندر جو پارے 16 کے اندر ہے یہ سورت، اس کے اندر حضرت زکریا کا ذکر فرمایا جو پارے 3 کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے تفسیر کے ساتھ۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے اللہ نے آپ کو اولاد دی، جس کو ہم سب حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک ایسے مکان میں چلے گئی جو مشرق کی طرف واقع ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک صحت مند آدمی کی شکل میں مریم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جبریل اپنی اصلی حالت سے نکل کر ایک آدمی کی شکل میں آئے۔ فوراً مریم نے دیکھ کر کہا کہ تجھے اللہ کا ڈر ہے تو میں تجھ سے اس ذات کی پناہ مانگتی ہوں جو بے حد مہربان ہے، تو مجھ سے الگ ہو جا، دور چلے جا۔ تو جبریل نے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ مریم نے کہا کہ نہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں بدچلن عورت ہوں، مجھے پھر لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے باعث رحمت بنا دے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے طے پا چکی ہے، اب آپ کو چوں چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے ذریعے سے جبرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ پر پھونک مار دی، جس کی وجہ سے مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ پھر مریم اسے لے کر دور جگہ پر چلے گئی اور درد ذہن نے آپ کو کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور مریم کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اور موت کی تمنا حضرت مریم اس لیے کر رہی تھی کہ آپ دیندار عورت تھی اور آپ کا خاندان انبیاء کا خاندان رہا، اور آپ کے اندر حیا پھوٹ پھوٹ کر تھی، کہیں لوگوں کے سامنے بے عزتی کی باتیں سن نہ پاؤں، اسی لیے آپ موت کی تمنا کر رہی تھی۔
پھر اس کے بعد آپ کو ایسا درد ہو رہا تھا کہ آپ تڑپنے لگے. پھر اس کے بعد فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے آواز دلوائی کہ تم غمگین مت ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے تم پانی پیو اور کھجور کے تنے کو تم ہلاؤ، اس سے تم پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. اب اس کے بعد تم کھجور کھاؤ اور تم ان چشمے سے پانی پیو اور سکون کی سانسیں لو. اور فرمایا کہ کوئی آدمی تم سے کچھ کہے تو تم یہ کہہ دو کہ میں نے روزے کی نیت مان رکھی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. اور اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ وہ کھجور پکنے کا سیزن نہیں تھا بلکہ کھجور پیدا ہونے کا سیزن تھا، لیکن اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم جب کھجور کے تنے کو ہلائی تو وہ کھجور کچی نہیں گری بلکہ پکی پکائی اپنے تنوں سے نیچے گری. اور اللہ نے اس زمین سے جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کا چشمہ جاری کر دی. یہ اللہ کی قدرت تھی اس وقت. اور اللہ نے بغیر باپ کے مریم کو حمل ٹھہروایا اور بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا اور بغیر شوہر کے مریم حاملہ ہو گئی. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. پھر اس کے بعد مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آ گئی. لوگ کہنے لگے دیکھ کر فوری، اے مریم تم نے بہت غلطی کر رکھی ہے، نہ تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ تیری والدہ بدکار تھی، کیوں تو نے ایسی حرکت کی؟ تو نے جو حرکت کی وہ بڑی کافی بدترین حرکت ہے. پھر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ انہی سے بات کر لو، تم مجھ سے کیوں بات کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ پھر فوراً حضرت عیسیٰ جو دودھ پینے والے شیر خوار بچے تھے فوراً بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے، اور اس بات کی بھی میں اپنے والدہ کا فرما بردار رہوں. فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی جبکہ آپ بچے تھے اور آپ نے اپنی والدہ کے لیے گواہی دی، اور ثابت ہو گیا کہ مریم پاکیزہ ہے اور اللہ نے مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دی ہے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ حضرت مریم کا قصہ اللہ نے پارہ 16 کے اندر بیان فرمایا ہے. بغیر شادی کے بغیر شوہر کے اللہ نے آپ کو حمل ٹھہروا دیا اور بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے. واقعی یہ اللہ کی قدرت ہے جو لوگوں کے ہاتھ اس سے خالی ہے. تو اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ بغیر شوہر کے بھی اولاد دے سکتا ہے، اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کی قدرت کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس واقعے سے ہم کو تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا علم ہمیں ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے اس قصے سے ہم کو کچھ باتیں بتائی ہے، وہ یہ کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس عورت کو کھجور کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مریم کو کھجور کھلایا ہے، ورنہ تو دوسرے چیزیں بھی اللہ کھلا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کھجور اس لیے کھلایا کہ حاملہ عورت کو کھجور کھانا زیادہ مفید ترین ثابت ہوتا ہے. اسی لیے ایک حاملہ عورت کو کھجور کھانا چاہیے.
اور اللہ نے اس قصے سے ہم کو اس بات کی تلقین عطا فرمائی ہے، جب ہم لوگ کسی انسان کو کھانا پیش کریں تو اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جب مریم کو کھجور پیش کیا تو ساتھ میں پانی کا چشمہ بھی بہا دیا، اس لیے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد پانی بھی پیتا ہے اور پانی پینا انسان کی فطرت ہے۔ اور فرمایا کہ بعض امتوں میں بات کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رکھنے کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے بات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا روزہ بھی تھا۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس امت پر اللہ نے صرف کھانے پینے سے، گناہوں سے اور جماع سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا روزے کا حکم دیا گیا ہے، اور بات کرنے کا روزے کا حکم اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مریم نے حضرت عیسیٰ کو لے کر دور جنگل کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ کوئی عورت اگر ہمارے گھر پر حمل سے ہو، حاملہ ہو، تو اس کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر غیر محرم نہ آتے ہو، تاکہ وہ اپنی حیا کے اندر رہے، جیسا کہ مریم وہاں سے چلے گئی اس لیے کہ کوئی آدمی مجھ کو نہ دیکھ پائے۔ سورہ مریم سے ہم کو یہ قصہ معلوم ہو گیا اور اللہ کی قدرت کا علم ہو گیا، اور اللہ بے موسم بھی پھلوں کو پیدا کر سکتا ہے، یہ قدرت بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ اور اس قصے سے کچھ چیزیں بھی ہم کو معلوم ہو گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 16 کے اندر آگے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان کل قیامت کے دن تنہا تنہا خدا کے سامنے حاضر ہوں گا، اور ہر آدمی تنہا آئے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب لیں گے، یعنی کہ اس دن اس کا کوئی مددگار اور کوئی اس کا فکر کرنے والا نہیں ہوگا، صرف اور صرف اس کے اعمال حسنہ اس کے لیے مفید ہوں گے، اس کے لیے کارآمد ہوں گے، اور وہ آدمی اللہ کے پاس تنہا جا کر حساب دے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اور میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی فکر میں لگے رہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نماز کی پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، صدقات و خیرات کیے، لوگوں سے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اللہ سے ڈرتے رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے دلوں میں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو آواز دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، پھر سارے آسمان میں اس کی آواز لگا دی جاتی ہے، پھر یہ محبت سارے فرشتوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، اس سے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر ساری دنیا اس کو اپنے سروں پر بٹھاتی ہے اور اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اس کو برا بھلا کہنے سے ہمارا خراب ہوگا، ہماری زندگی خراب ہو جائے گی، لوگ ایسے اس سے ڈریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو ایسی عزتوں سے نوازے گا، اور آخرت کے اندر تو اللہ اس کو خوب انعامات سے نوازیں گے۔
تو یہاں سے ہم کو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان بندہ ہو یا پھر بندی اعمال حسنہ کرتے ہو، یعنی نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کے کرتے رہنے سے، ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائے، نبی کی اتباع کرنے والے بن جائے۔ اور یہ بات دیکھی بھی جاتی ہے کہ جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت و عقیدت لوگوں کے دلوں میں بسا دیتے ہیں، اور ان کی محبت و عقیدت لوگوں کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے، اور ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اطاعت گزار بندے بن جائے، اتباع سنت کے پابند بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 16 کے اندر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور ساتھ میں تم بھی نمازوں کی پابندی کرتے رہیے۔ ہم آپ سے نماز پڑھنا، ہماری اطاعت کرنا اور ہماری عبادت کرنا، ہم یہی آپ سے چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی روزی نہیں چاہتے ہیں۔ تم نے 500 دن میں کمایا تو 100 روپے ہمارے لیے وقف کر دو، 400 اپنے لیے رکھ لو، ہم یہ نہیں کہتے۔ تم ایک دن میں 1,00,000 کما لو، تم اس کو اپنے ہی لیے خرچ کرو، لیکن تم اپنے کمانے کی وجہ سے اللہ کو بھول نہ جاؤ، اللہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ ہم اس کا حکم دیتے ہیں کہ تم اللہ کے بنے رہو، تم خود نماز کے پابند بن جاؤ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، یعنی یہ کہ اور اللہ نے آگے کر فرمایا کہ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کے اندر انسان کی مصروفیات، انسان کی مشغولیات اگر دین سے غافل کر رہی ہے، نمازوں سے دور کر رہی ہے، تو ایسی مصروفیت انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ کی اس آیت سے ہمیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اگر تمہاری کمائی، تمہاری نوکری ایسی ہو جس کی وجہ سے تم نمازوں سے دور ہوتے ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ اس نوکری کو، اس کمانے کو تم لات مار دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم رزق دینے والے ہیں، رزق تمہیں دنیا کا آدمی نہیں، رزق ہم دینے والے ہیں، لہٰذا تم نمازوں کی پابندی کرو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ ہم تم کو رزق دیں گے، تم رزق کی فکر نہ کرو، رزق کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، بس اسباب کو اختیار کرو، بس راستے میں کھولتے جاؤں گا۔ اور آگے فرمایا کہ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو تقوی ہی کا ہے۔ یعنی کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیے اور نمازوں کی قضا کرتے گئے، کبھی کبھار تو نمازوں کی قضا بھی ہم نے نہیں کی، تو فرمایا کہ اللہ نے کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور پھر ان کے گناہوں سے ان کو معافی دلوانے کے بعد ہم پھر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کمائی کو ترک کر دیتے ہو، اپنی کمائی کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی نماز کے وقت، اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کی کوئی ضرورت آڑ بنتی ہو تو اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنت اگر حاصل کرنا ہو تو چیزوں کو قربان کرنا ہوگا، دنیا کے عیش و عشرت کو قربان کرنا ہوگا، تب جا کر جنت جیسی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوگی۔
تو اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یہی کہ تم نماز کے پابند بنے رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اگر تمہیں نماز کے اندر کوئی دنیا کی مصروفیت آڑ بنتی ہو تو تم اس کو ختم کر دو اور اس کو چھوڑ دو، اور یہ فکر تم نہ کرو کہ ہم کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، ہم نماز کے خاطر ہم اس نوکری کو چھوڑ رہے ہو تو تم اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رزق دینے والا میں ہوں، رزق کا مالک میں ہوں، فکر نہ کرو اس بارے میں۔ رازق میں ہوں، کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں۔ تم سوچ سکو گے بھی نہیں کہ میں کہاں سے اتنا کھا رہا ہوں، کہاں سے اتنا پی رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسی بہترین زندگی گزاری تو جنت تمہارا ٹھکانہ بنے گی، اور اگر تم نے دنیا کی ضروریات کو مقدم رکھا اور عبادت کو، نماز کو مؤخر کر دیا تو پھر جنت تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ جنت تو عمدہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے اللہ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، لہٰذا پارے 16 کا یہ پیغام تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کتنے بڑے قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں کہ بے موسم کے اندر بھی اللہ پھلوں کو پیدا کر سکتے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں، اور بغیر باپ کے اللہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، بغیر شوہر کے بھی اللہ حمل ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے سامنے ایک ایک آدمی آ کر تنہا تنہا حساب دیتا ہے، اس کا بھی اللہ نے پیغام دیا ہے۔ اور جو آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ نے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ آخر کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ اس پیغام پر عمل پیرا ہونے والا ہم سب بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔